strategically important country like Pakistan, it does not suit American interest. تو وہ امریکن عزائم کی جو ہم نے بات کی تھی وہ یہاں کنٹینیو ہو رہی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ وہاں سے شروع کریں بھٹو صاحب کے دور سے جب وہ ایوب خان کی دور حکومت میں ان کے ینگسٹ اسمارٹسٹ موسٹ انٹیلیجنٹ نیچرل ریسورسز منسٹر تھے. وہاں سے تو اس دور سے ہوتے ہوئے تو بھٹو صاحب کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو وہ دوسرا دور پیریڈ ہے جہاں پہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن جانے کے بعد وہاں سے پھر ان کا دور شروع ہوتا ہے. اب آپ کا اگر سوال اس طرح سے ہے کہ یہاں سے انہوں نے انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کی. کین وی کم بیک ٹو دس؟ ہمیں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے بریک کا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ اس کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد ہم جاوید صدیقی صاحب سے امریکن انفلوئنس ان پاکستان اینڈ دی ریجن کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم وہ دور کی بات کر رہے تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا ایز پرائم منسٹر, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی امریکہ کی طرف جھکاؤ نہیں تھی بلکہ وہ نان الائنڈ ٹائپ پاکستان کو نان الائنڈ موومنٹ کی طرف وہ لے کے گئے تھے کہ کسی ملک کے کسی سپر پاور کی طرف جھکاؤ نہ ہو اور اب انڈیپینڈنٹ پالیسی ہم پرسیو کریں گے. جی جاوید صاحب. میں نے کہا بریک سے پہلے کہ بھٹو صاحب کے دو دور ہیں. ایک تو ایوب وہ خان تو کے دور ساتھ نہیں کہہ سکتے نا, وہ تو دور نہیں ہوا نا. اس کے بعد No, but if you are in a بنگلہ دیش بننے کے بعد کا جو پاکستان ہے آج, اس کے وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں. پہلے پریسیڈنٹ, مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر پھر وزیر اعظم, یہاں سے دور ہے. اور یہاں دور تو وہی ہوا, یہ دور ہوا. وہ تو ایوب کا دور تھا. ایوب کے پاس اگر اب 30 منسٹر تھے, آج زرداری کے پاس 80 منسٹر, تو 80 منسٹر کا تو دور نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ دور 100% امریکن وہ تھا نا. یہاں پہ بھی جب یہاں because of ایوب خان, نکسن واز پریسیڈنٹ دیر ان امریکہ جب بھٹو صاحب پریسیڈنٹ آف پاکستان, تو اسٹارٹ اچھا ویسے بھی ان کا اس زمانے سارے لیفٹ کی لیننگ کے لوگ سارے بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. جو اتنے دنوں سے موومنٹس یہاں تھیں سب یہی سمجھے تھے کہ ویسٹ کا ہوگا. تو یقیناً ان کی ایک ماڈرن اینڈ فارورڈ لوکنگ پالیسی ضرور تھی. اور یہ وہ پیریڈ بھی ہے جس وقت پاکستان کو امریکن بیکنگ سے مڈل ایسٹ کا پولیس مین بھی بنایا ہوا تھا. یعنی پاکستان آرمی واز دا موسٹ ڈسپلنڈ آرمی. اور مڈل ایسٹ سے آپ کا مراد مسلم ورلڈ, عرب ورلڈ. اور یہ ایجپٹ کو تو سب سے بڑا ڈونر امریکہ خود تھا, تو ایجپٹ کا پولیس مین تو نہیں بن سکتا. پولیس مین نہیں بن سکتا تھا, پورے اسے نہیں بنایا تھا. دبئی, یو اے ای ہو گیا, یہ سارا بحرین وغیرہ, اور یہاں پہ یہاں کے اس کے تھرو امریکن انفلوئنس جیسے آپ کہتے ہیں اس ایریے میں وہ اپنا سیف گارڈ کرتے تھے. اور وہاں پہ اسی لیے سعودی عرب کی کوئی فوج نہیں ہے قابل ذکر کسی عرب ملک کی. تو ایران بھی تو تھا. ایران ضرور تھا, مگر ایران مڈل ایسٹ دیکھنے کے لیے, مگر آپ کی کا ایک اسپیشل انٹرسٹ تھا بیکاز آف دا سینٹرل ایشیا, کیونکہ رشین انفلوئنس سینٹرل ایشیا سے, اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں آپ کا انفلوئنس ہو. ہماری کیا اوقات تھی کہ یہی تو بات ہے, ہم سینٹرل ایشیا میں پولیس مین کا کام کریں گے. آپ کی نہیں تھی, مگر آپ نے یہ باور کروایا تھا کہ وی کین پلے اے رول if at all, کیونکہ وہ جو You think the Americans were so gullible? Not gullible, but when they get something very cheap, they will go for it. What use آج تک کیا استعمال کر سکے وہ ہمیں سینٹرل ایشیا کے خلاف؟ جناب, بلکہ اسے شارٹ فارم میں کہہ دوں کہ آپ کو استعمال کر کے انہوں نے آخری نیل کمیونسٹ رجیم میں کمیونسٹ رشا کے کیل ٹھوک دی. You bled most, اور آپ نے اس کے بہت سستا کام کیا. تو یہ امریکن انٹرسٹ اس پاکستان میں اس ریجن کے, کیا ہمیں مارکیٹ کے بھاؤ کا پتہ نہیں تھا کہ جو سستا بک گئے؟ میرا خیال ہے پتہ ضرور تھا, مگر ہم ابھی سیلف انٹرسٹ آ گیا بیچ میں. سیلف انٹرسٹ آف فیو. ابھی ہمارے علاقے کی عوام اتنی میچیور ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ. لیٹس ٹاک اوپنلی. تو یہ ضیاء الحق کا دور تھا جب وہ جو آخری فائنل نیل ان دا کافن جس کی آپ بات کر رہے ہیں مجاہدین. اور وہ بھٹو صاحب سے بھی ناراضگی امریکہ کی اس بات پہ ہوئی کہ جب آپ ایک چیز گروی رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد کلینڈسٹائنلی آپ اس چیز سے ڈیویٹ کرتے ہیں, تو جیسے کسنجر کی آپ نے بھی بعد میں پڑھا ہوگا کہ وی ول میک این ایگزامپل آفٹر یو. تو جب آپ نے یہ کیا تو پھر انہوں نے یہ کیا. اور نکسن کا حالانکہ وہ بہت ہی فیوریٹ
प्रेसिडेंट और फेवरेट पर्सन था, मगर उसके बाद भी लेकिन ये निक्सन के दौर में नहीं हुआ, ये जिमी कार्टर जिमी कार्टर, मगर निक्सन के बाद निक्सन ने भी वहीं से मामला खराब होना शुरू हो गया एटम बम की वजह से। और एटम बम की वजह से ये प्रोजेक्ट किया, खैर पॉलिसी वाइज तो ये था कि देयर इज़ अ हिंदू बॉम्ब, देयर इज़ अ क्रिश्चियन बॉम्ब, व्हाई नॉट अ मुस्लिम बॉम्ब। इस आइडिया को अरब वर्ल्ड ने बहुत जल्दी बाय कर लिया और पैसे भी इन्होंने दिए, बट दिस विल नॉट वाज आइड फेवरेबली बाय द वेस्ट। तो इस वजह से आज तक वो हम भुगत रहे हैं, वो पॉलिसी। नाउ कमिंग टू माय अर्लियर स्टेटमेंट, अमेरिकन अज़ाइम, हाँ, तो ये जो इस्लामिक बॉम्ब एज इट इज सो फेमसली नोन, ये इस्लामिक बॉम्ब अमेरिकन अज़ाइम के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बट वन ऑब्स्टिकल। नॉट रियली इन द सेंस, आप ये देखिए कि आपके पूरे डिस्कशन का वहाँ भी थोड़ी देर पे पीछे ले जाऊँगा कि हम और इंडिया तो एक ही तारीख में तकरीबन ट्रांसफ़र ऑफ पावर ले रहे हैं, मगर इंडिया में यानी रशिया के साथ वो बाकायदा अलाइन रहा है। अमेरिकन आज दिन तक अमेरिका, अब वो सोवियत यूनियन जब ख़त्म हो गया तो वो ज़रा रिलैक्स हो गया है और उसने अब इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं और अब वो इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स साइन कर रहा है। जबकि ब्लास्ट भी उसने पहले किया था, न्यूक्लियर ब्लास्ट भी पहले किया था। मैं कहना चाह रहा हूँ अमेरिकन अज़ाइम जो है वो एंटी मुस्लिम, आप अब भी कहते हैं कि नहीं है? नहीं है एंटी मुस्लिम। I fail to buy this. मैं बता रहा हूँ ना कि आप इंडिया एज ए हिंदू इंडिया नहीं कर रहा है वो। आज इंडिया मुस्लिम इंडिया कर रहा है। नहीं, आज इंडिया कह दे कि इट्स अ हिंदू स्टेट, देन थिंग्स विल डिफर। अब मैं यही बता कहे, लेकिन जो उनके अमाल है वो हिंदुइज्म, देखिए अब आप टंके की चोट पे बोल रही है। बात ये, मैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि वाई इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट हमारे ही साथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है, रशिया के साथ टोटली अलाइन रहा है, अमेरिका से उसकी दोस्ती चलती रही है, कभी नरम कभी गरम। आज रशिया, अमेरिका, चाइना तीनों वहाँ पहुँच के अपना साइन कर रहे हैं। मैं ये तकाबुल कर रहा हूँ कि हमने कसूर क्या किया है, ये हम सिर्फ क्या इतने इम्पोर्टेंट है कि पूरी वर्ल्ड इम्पोर्टेंट नहीं, हमारी कोताही है, हमारी कोताही कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए। हमारे यहाँ आर्मी इंटरवेंशंस हुई हैं, ये इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं और इंडिया में रूल ऑफ लॉ टू एन एक्सटेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे अमरीकी अज़ाइम सिर्फ आपके पाकिस्तान तक नहीं है बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के। वो तो मुस्लिम वर्ल्ड, आप देखिए एक तो हमें अलाइन अपने आप गोरे की जबान बोल के सेंट्रल एशिया कहें, आप उसको जियो पॉलिटिकली डिस्क्राइब करने लग जाएं कि जनाब मिडिल ईस्ट ऐसा है और मुसलमान के नाम में, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अमेरिका सफीर बना दे। नहीं, क्यों बना दे, मैं नहीं बनूंगा। मतलब आप मुझे ये बताएं कि आप अपने को अरब वर्ल्ड से क्यों अलाइन करते हैं? Why can't you remain in Pakistan? No, but you have one thing that links you. The religion. पहले आप पाकिस्तान तो रहे। The religion is linking you. नहीं, पाकिस्तान रहे, रिलीजन तो पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड मुस्लिम कितने ममालिक में बटी हुई है। बटी हुई है ना, तो आप देखिए बोस्निया में क्या किया उन्होंने, उधर उन्होंने अपनी असलियत दिखाई, क्रिश्चियनिटी की असलियत दिखाई। 1 million Muslims in a mass grave डिस्कवर हुआ है। 1 million। उधर क्रिश्चियंस ने विदाउट होल्डिंग ब्रीफ फॉर अमेरिकन खामोश बैठे रहे 3 साल तक। उसके बाद पीस किसने किया? जब मरमरा हो गया, जब उन्होंने मरमरा नहीं हो गया जनाब, बच गया, बोस्निया हर्ज़ोगोविना बच गया। आज वो बोस्निया हर्ज़ोगोविना रिपब्लिक इज फंक्शनिंग वेरी। दैट इज आई एम नॉट होल्डिंग ब्रीफ फॉर अमेरिकन। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, पैरों पे खड़ा नहीं रखेंगे। आप पहले आपको लंगड़ा लूला करके दे वांट टू सी यू चौराहे पे खड़े भीख मांगते रहो, उनको सूट करते हैं। अगर आप खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और अपने बगल में आप एटम बम भी रखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब आप ये समझ रहे हैं तो आप सारे बेसिस भी देते हैं, वो जाना चाहते हैं तो जाने नहीं देते हैं। आप कहते हैं हमें पैसे दो तो हम लड़ेंगे। नहीं चाहते, आपके ख्याल में वो इतने मासूम है, अगर जाना चाहे वो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं? जिस दिन उनका इंटरेस्ट उनको नजर आएगा वो चले जाएंगे।
جب وہ مجاہدین کو استعمال کیا انہوں نے چھوڑ نہیں دیا. ارے صاحب استعمال کیا, آپ کیوں استعمال ہوئے؟ میری بات کتنے سنیں, بلین آپ ڈالر جانے کھائے آپ کون نے؟ نہیں دے گا, وہ چلے کتنے گئے نا, بلین ڈالر کھائے وہ آپ نے؟ چلے گئے نا, وہ چلے گئے افغانستان سے چلے چلے گئے, گئے. ایک ویکیوم اور کریٹ آپ کر نہ, گئے. اور آپ کچھ نہ کر پائے کہ ان ویکیوم کے جانے کے بعد آپ اسٹیبلائز کر کے ایک اپنی اچھی سلطنت بنا لیتے. اگر آپ پھر آپ اتنے اتنے ہوشیار ہوتے تو یہ کیوں اتنے ہوتا؟ ہنرمند ہوتے. ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. پوائنٹ سارا یہی ہے کہ all fault lies with us, with our policy makers, with our so called mindset. ہمارا سب سے بڑا پرابلم اس ملک کے مائنڈ سیٹ کا ہے, وہ بھی اشرفیہ کا. those rulers, those who are still ruling. اچھا چلیں, اب وہ امریکن انفلوئنس ہم نے بات کی, چلیے ذرا ایک حال کے اوپر کیا انفلوئنس ہے. لاہور میں یہ واقعہ ہوا, 2 آدمی ہمارے 2 شہری مارے گئے, ان کی بیک کے اوپر گولیاں لگی. سیلف ڈیفنس کا ایک آپ نے وکالت کی بھی ہے, کرمنل لا بھی آپ نے پڑھا ہے. سیلف ڈیفنس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جان ہو یا اس کی جان ہو, میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, لیکن جب ایک آدمی بھاگ گیا, چلا گیا, آگے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے آپ اس کو شوٹ کریں, ہو سکتا ہے آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ مڑ کے واپس نہ آ جائے, کچھ ہو جائے, وہ کورٹ ڈیسائیڈ کریں گے. ایک تیسری گاڑی آتی ہے, رانگ وے آتی ہے, ایک انوسنٹ موٹر سائیکل والے کو جس کا انسیڈنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کو کچل کے چلی جاتی ہے, وہ گاڑی چھپا دی جاتی ہے, اس ڈرائیور کو پوشیدہ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ ملک جو دنیا کو بھاشن دیتا ہے, جو دنیا کو نصیحت کرتا ہے آن سول رائٹس, کہتا ہے کہ اس کے پیسے بند کر دو, اس کا وظیفہ بند کر دو, کیونکہ ان کے یہاں سول رائٹس کی جو رپورٹس ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے 2 سٹینڈرڈز پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کے اپنے شہری کا کوئی انوالومنٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو سزا مت دو. تیسری گاڑی انوالو ہوتی ہے, تیسرا آدمی انوالو ہوتا ہے, اس کو آپ پوشیدہ کر دیتے. اور ادھر عافیہ صدیقی جس کا ایک کیس بنتا ہے, اس کو آپ 86 سال دے دیتے ہیں کہ جناب اس نے ایک بندوق اٹھا کے زخمی کرنے کی کوشش کی ایک امریکن فوجی کو. تو اس کے اندر آپ کو کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے, آپ نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں اتنے سارے سوال پیدا کر دیے, آپ بھی اتنے ہی سارے جواب دے دیں. ٹو بی ویری پریسائز, عافیہ صدیقی از اے سیپریٹ کیس آل ٹوگیدر. نہیں, میں تو ان کی ججمنٹس کی بات کر رہا ہوں. ہم کیا ججمنٹ اس پہ دے سکتے ہیں, یہ ان کا, اور پھر ان کا پرسنل طاقتور کا تو لا بھی اور اصول بھی طاقت کے زور پہ سارے صحیح ہوتے ہیں. مگر میں یہ کہوں گا کہ ہماری میڈیا کو بھی, ہماری پرنٹ میڈیا کو بھی اتنا گلپبل نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے اندر کیا ہونا ہے, جب تک کہ ساری چیز, جیسے کامران شفیع صاحب کا آرٹیکل ڈان میں شاید کل تھا کہ اسپاٹ پہ تھے, کیا تھے 2 لوگ, وہ کون تھے, کیا تھے, کیا ہوا. لیٹ دا لا ٹیکس ہز اون کورس انسٹیڈ آف وی اسٹارٹ امیڈیٹلی عزائم کی بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی, اس میں I am not so ignorant. Let the law decide. The matter is sub judice. اس لیے کہ ہم اس کا کسی سے I am talking about their motives. I am talking about their intentions. Their intentions are very clear. They want to have what they want. سمپل سی بات ہے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اب ٹائم کیوں لگاتے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے میں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو نہیں پہچانیں گے. مطلب آپ اپنی پوری زندگی اپنی غلطیوں کا, غلطیوں کی انالیسس میں گزار دیں گے, اور جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھیں گے. You are going to spend the rest of your life looking at your own mistakes. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب لا آپ کے ملک نے بدلا کہ وہاں پہ ایمبیسڈر امریکہ کے ویزے ایشو کرے گا, اور اس نے 240 یا 300 ایشو کر دیے, تو آپ کہاں سو رہے تھے؟ یہ جو ویزا ملا ہے, امریکن عزائم کی بات کر, وہی ہم دیکھیں نا, امریکن عزائم آپ کے کندھے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے نا, تو آپ کے بھی کچھ عزائم ہیں. اس عزائم کو, عزائم تو آپ کی اپنی سول سوسائٹی کی سوچ اور پیداوار ہوتی ہے, تو ان کے عزائم تو ان کی سوسائٹی, ان کی سوچ ہے. بالکل. ہم کتنے گلبل ہیں, ہم کتنے, وہ الگ بات اب ہے. آپ بات تو عزائم کی ہو رہی ہے. اور جب آپ اپنے یہاں کے اپنے بندوں کو بیچتے ہیں ان کے ہاتھوں, تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی محب وطنی کر رہے ہیں. میں تو نہیں کہتا, ہم بھی نہیں کہتے, مگر پوائنٹ یہی ہے کہ یہ واقعہ لیٹ دا لا ٹیکس اٹس اون کورس. اس میں کوئی جلدی نہیں. ان کو بھی عادت ہو گئی ہے, انہوں نے کہا یہ ان سے جیسے مرضی خرید لو,
پہلے فاروق لغاری صاحب نے دے دیے, پھر جناب مشرف صاحب نے دے دیے, یہ بھی چلا جائے گا. مسنگ پرسن ہم نے اپنے بندے دے دیے, یہ تو ان کا بندہ ہے, اس نے تو جانا ہی جانا ہے. ورنہ کیا ہوگا, اس نے تو جانا ہی جانا, ورنہ یہ ہوگا کہ کیلی لوگر کا آپ کا ٹرانچ رک جائے گی اور آپ بھیج دیں گے, رک جائے گی. تو آپ ہم لوگ بیٹھ کے پوری دنیا فتح کرنے کی سوچتے ہیں. جاوید شیخ صاحب کہ جب آپ اپنی اکانومی آپ کی گروی ہو, آپ کا ملک گروی ہو, تو الٹیمیٹلی آپ کا ضمیر بھی گروی ہو جاتا ہے, اور آپ کا اشرفیہ اس کے سارے پیسے باہر ہوں. یہ بہت ایک بڑی بات ہے کہ سارے لیڈروں کے پیسے باہر, سارے لیڈروں, سارے وکی لیکس نے بھی سارا ڈسکلوز کر دیا ہے. ورنہ ایک زمانہ یہ تھا, جس ایوب خان کے دور کی آپ بات کرتے ہیں, اس میں ہارورڈ اسکول کے پیپرز ہیں کہ کرپشن بریڈز ڈیولپمنٹ. اس وقت ہوتا کیا تھا کہ ولیکا کی 1 مل لگی, اگر کرپشن کسی بات کا ہوا, ٹیکس چوری ہوئی, تو باقی 30 ملیں لگ گئیں. پیسہ اپنے ملک میں رہے تو کرپشن بریڈز ڈیولپمنٹ, مگر وہ پیسہ جب باہر چلا جاتا ہے. ناظرین آپ نے بات سنی جاوید صدیقی صاحب کی, کرپشن بریڈز ڈیولپمنٹ if the money is in the country. if the money is in the country. انہیں انویسٹمنٹ کا وزیر ہونا چاہیے یا نہیں, اس کا فیصلہ آپ کیجیے گا. ان کے فائنل لائنز یہ ہیں کہ کرپشن بریڈز ڈیولپمنٹ, آر وی لوکنگ فار دا ڈیولپمنٹ, یہ فیصلہ آپ کیجیے گا. انہی کلمات کے ساتھ پاکستان کی دعا گو ہوں, آپ بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.